مفتی صاحب قل یا 40ویں میں لوگ دعا کرتے وقت آگے فروٹ وغیرہ رکھتے ہیں، اس کو کھانا کیسا ہے؟ دیکھیں، کل اور 40واں اور تیجا اور برسی اور یہ جو اس طرح کی ساری چیزیں نا اور عرس، یہ اسلام میں ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں ہے، نہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کا کوئی ذکر ملتا ہے، نہ صحابہ کے دور میں کوئی ذکر ملتا ہے۔ تو بھائی جو میت کا گھرانہ ہوتا ہے اس کو کھلانا چاہیے، اس سے کھانا یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہمیں تو حدیث میں یہی ملتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ فرمایا جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پتہ چلا، آپ نے اوروں کو کہا کہ بھائی آپ ان کے گھر والوں کو کھانا لا کے دیں۔ یہ ہمارے یہاں ایک عجیب رواج ہے کہ ایک اس کے کسی کے ابا کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، والد کا والدہ کا انتقال ہو گیا، دوسری طرف سے اس کو یہ ٹینشن ہے بھائی 10 دے کے لے آؤ، 5 دے کے لے آؤ، آج جناب گوشت والی بریانی لاؤ، چکن والی بریانی لاؤ۔ ایک طرف وہ اس کو غم، دوسری طرف اس کو یہ ٹینشن۔ تو یہ کہاں کا مطلب، یہ کون سا دین ہے؟ ہم کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ یہ جو آپ نے لکھا ہے اس سے ظاہر ہے کہ وہ چیز حرام تو نہیں ہوتی، کہ جو فروٹ ہے، جو بھی چیز آپ کے سامنے وہ تو حلال ہے، لیکن اس طریقے سے اس طرح کی تقریبات میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے اگر اس کی میت کے ساتھ خیرخواہی کرنی ہے، اس کے لیے آپ گھر سے بیٹھ کے ایصال ثواب کر لیں، کچھ پڑھ کے اس کے لیے ایصال ثواب کر دیں، کوئی صدقہ کر کے ایصال ثواب کر دیں۔ درس نظامی کے بعد مفسر قرآن بننے میں کتنے سال لگتے ہیں؟ دیکھیں، مفسر قرآن تو ایک ایسا لفظ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ کلی مشکک ہے، یعنی کوئی اتنا مفسر قرآن ہے، کوئی اتنا ہے، کوئی اتنا ہے، کوئی لیول کی بات ہے اس کے کس حد تک اس کا مطالعہ ہے۔ تو درس نظامی میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر تو پڑھا دیا جاتا ہے، یعنی ایک دفعہ تو 10 پارے پڑھائے جاتے ہیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ، پہلے اما پارہ پڑھایا جاتا ہے، پھر 10 پارے، پھر 10 پارے، پھر اس طرح ایک تو اس طرح گزارا جاتا ہے، پھر آخر میں دوبارہ تفسیر جلالین یا ہمارے جامع الرشید میں اور کچھ مختلف منتخب تفاسیر کو شامل کیا گیا ہے۔ باقی باقاعدہ مفسر قرآن ظاہر بننے سے مراد آپ کی یہی ہوگی کہ قرآن کا درس دے سکے، قرآن کریم کو لوگوں میں عام کر سکے۔ اس کا تعلق پھر اس کی ذاتی دلچسپی سے ہے، یعنی بعض علماء ایسے ہوتے ہیں جن کی دلچسپی اس کے ساتھ ہے کہ وہ حدیث پڑھائیں، بعض کی دلچسپی اس کے ساتھ ہے کہ وہ فقہ پڑھائیں، بعض کی دلچسپی اصول فقہ کے ساتھ ہے، بعض جو مختلف مضامین ہیں ہمارے ہاں جو پڑھائے جاتے ہیں علماء کو۔ تو تفسیر قرآن میں کسی کی دلچسپی ہے تو اس کے لیے پھر وہ تفاسیر کا مطالعہ کرے گا، جتنا جتنا وہ مطالعہ کرتا جائے گا، جتنا جتنا لوگوں میں درس قرآن دیتا جائے گا، اس کا ایکسپیرینس بڑھتا جائے گا، ایکسپوجر بڑھتا جائے گا۔ پھر جو اس کے اساتذہ ہیں تفسیر کے، پھر جو ماہر علماء کرام موجود ہیں معاشرے میں یا جو پہلے گزر چکے ہیں، ان کی کچھ ریکارڈنگز ہیں، ان کی کتابیں ہیں، تو جتنا جتنا آدمی مطالعہ کرے گا اتنا اس کا جو درس ہے، اس کا جو بیان ہے، اس کی جو تفسیر ہے، اس کے اندر بہتری آتی جائے گی انشاءاللہ۔ صاحب نے سوال کیا، مفتی صاحب کیا میں اپنی تلاوت کا یوٹیوب چینل بنا کر اس سے جو پیسے ملیں گے کیا وہ پیسے میرے لیے استعمال کرنا جائز ہیں، اور کیا یہ تلاوت کے لیے چینل بنانے والا عمل ٹھیک ہے؟ برائے مہربانی وضاحت سے رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، اگر تلاوت کا یوٹیوب چینل آپ اس لیے بنا رہے ہیں کہ آپ نے پیسے کمانے ہیں تو یہ تو بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ دین کے ذریعے، دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ آپ نہیں بنا سکتے۔ ہاں، تلاوت کا چینل اگر آپ اس نیت سے بنا رہے ہیں کہ آپ کا شوق ہے یا آپ کی قرأت اچھی ہے یا آپ کی تلاوت اچھی ہے، آپ اس نیت سے کہ لوگ قرآن سنیں گے، سیکھیں گے، اس نیت سے آپ بنائیں اور پھر اس میں آپ اس کو مونیٹائز کر کے پیسے کمائیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، آپ کما سکتے ہیں۔ مونیٹائزیشن کا حکم کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، اس میں میں الگ سے بہت تفصیلی کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، ہمارے چینل پہ موجود ہے، آپ سرچ کر لیں یوٹیوب مونیٹائزیشن سے ارننگ حلال یا حرام، مفتی رشید لکھ کر سرچ کریں، آپ کو مل جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ دین کا کام ہی اگر اس نیت سے کوئی کرتا ہے، مثال کے تو بھائی میں یہ مسائل ریکارڈ کروا رہا ہوں اس نیت سے کہ میں مسائل ریکارڈ کرواؤں گا اور مجھے اس سے پیسے ملیں گے، تو ظاہر ہے کہ پھر تو یہ دین کا کام نہیں ہوا نا۔ یہ کم از کم اس کو پھر دین کا ٹائٹل، دین کا لبادہ اس کو نہیں اڑانا چاہیے کہ دین کا کوئی کام ہو رہا ہے، دین کی کوئی خدمت ہو رہی ہے۔ تو نیت اپنی ٹھیک رکھیں، اس کے ضمن میں اگر آپ اس کو مونیٹائز کروا دیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تفصیل وہی ہے کہ کیا اس میں حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے یا ناجائز، اس کی تفصیل آپ اس کلپ میں سن لیجئے گا۔ مفتی صاحب، ایک مسجد میں نماز فجر کے بعد روزانہ اہتمام کے ساتھ مقتدی ترتیب کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کر ایک شخص سورہ یاسین تقسیم کرتا ہے، جو لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں وہ پیچھے بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں، جب سب لوگ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر جاتے ہیں تو امام اجتماعی دعا مانگ کر سب رخصت ہو جاتے ہیں۔ شرعی نقطہ نظر سے اس کا کیا حکم ہے؟ محمد عاشق بنو سے۔
دیکھیں فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت سے متعلق احادیث ہیں کچھ، لیکن وہ ضعیف ہیں۔ اس پر میں پہلے تفصیل سے ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ فجر کے بعد سورہ یاسین کی فضیلت ثابت ہے یا نہیں، لیکن بہرحال فی نفسی اتنی بات تو ہے نا کہ انسان کو تلاوت کا معمول بنانا چاہیے۔ تو اگر کوئی اور تلاوت وہ نہیں کر پا رہا، سورہ یاسین کی تلاوت کر لے، تو اس حد تک کہ اس کو ایک تلاوت سمجھ کے کرے، بہرحال کرنے کی چیز ہے۔ لیکن اگر کسی جگہ اس کو اس طرح اجتماعی شکل، بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے نا کہ تربیت کے لیے، جیسے خانقاہوں میں جاتے ہیں تو جو شیخ ہیں، جو بڑے ہیں، وہ بعض اوقات تربیت کے لیے اپنے مریدین کی اصلاح کے لیے کوئی اس طرح کا کوئی طرز عمل اختیار کرتے ہیں بطور ایک ذریعہ کے، کہ بھائی ان کی یہ پریکٹس کروائیں تاکہ ان کا معمول بن جائے اور گھر جانے کے بعد بھی فجر کے بعد یہ تلاوت کرتے رہیں۔ تو اس طرح کی مشق کے لیے اگر کوئی کر رہا ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو باقاعدہ اس طرح معمول بنا لینا کہ سال کے 12 مہینے اور 365 دن یہ اس طرح چلتا رہے اور لوگ پھر اس کو ایک دین کا حصہ سمجھنے لگیں، آہستہ آہستہ کہیں وہ اس کا جز بنتا چلا جائے، تو ایسی صورت میں اس کو یہ کریں کہ کبھی کیا، کبھی کر لیا، کبھی نہیں کیا، کبھی ناغہ کر لیا، کبھی کر لیا۔ تو اس طریقے سے اگر اس کو کریں یہ زیادہ بہتر ہے۔ مسلسل اس طریقے سے اس کو چلانا، جب کہ وہ کوئی مطلب کوئی خانقاہی سسٹم بھی نہیں ہے، کوئی اصلاح کا ایسا نظام بھی نہیں ہے، تو تسلسل کے ساتھ بہرحال اس سے بچنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ کبھی کریں کبھی نہ کریں، اس طریقے سے اس کو کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔